حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا اور ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اسلام جیسا عالمگیر مذہب عطا فرمایا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، تمام انسانیت پر، رہتی دنیا تک کے لوگوں کا پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات یہ تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، رہن سہن کی اصلاح کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی، قرآن کی اور اس کی سمجھ، فقہ، سنت، حدیث، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی بعثت کو، آپ کی تشریف آوری کو بہت بڑا احسان شمار کیا، اور واقعتاً احسان۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو آپ کی آمد سے پہلے جو دنیا کی حالت تھی، جو دنیا گمراہی کے اندر ڈوب چکی تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی، جہنم کے گڑھے کے کنارے تک انسانیت پہنچ چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی تشریف آوری سے لوگ اس جہنم میں گرنے سے بچ گئے، ان کو روشنی ملی، ہدایت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ان کا تعارف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ان کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اس طریقے سے انسانیت جو ہے یہ تباہی سے بچ گئی، اور یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، تمام دنیا پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی بعثت سے، آپ کی تشریف آوری سے ہمیں ہدایت ملی ہے، ہم گمراہی سے بچے ہیں، تباہی سے بچے ہیں،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں دل و جان سے محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں، جو آپ دین لے کر آئے ہیں، جو آپ کتاب لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمیں دل و جان سے محبت ہے، کیونکہ آپ ایک مقصد لے کر دنیا میں آئے، جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کی کلام قرآن مجید یہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے، ان کی بری عادات، برے اخلاق، برا رہن سہن، اس کی اصلاح کی جائے اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تفسیر حدیث کی تعلیم دی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا مقصد ہے۔ تو ہمیں اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا، مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ مسدس حالی کے اندر الطاف حسین حالی انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف، انسانیت کی طرف غار ہرا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر نیچے اترے۔ وہ ایک نسخہ، ایک کیمیا ساتھ لائے اور اپنے ساتھ قرآن مجید کا نسخہ، لوگوں کی اصلاح کا نسخہ، لوگوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ وہ ساتھ لے کر آئے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، اور انسانیت جو نہایت ناکارہ ہو چکی تھی، تباہی کے گڑھے پر پہنچ چکی تھی، ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، ان کو سونا بنا دیا، ان کو کھرا بنا دیا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا اور بتا دیا کہ سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور توہمات وساوس کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، کون سے کام اللہ کے انسان کو قریب کرتے ہیں اور کون سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب قوم، قریشی لوگ، بدو لوگ صدیوں سے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور تہیں ان پر جم چکی تھیں۔ کوئی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ بھی سدھریں گے، یہ لوگ بھی کبھی ٹھیک ہوں گے۔ ان لوگوں سے میں لوگوں کے رہنما نکلیں گے، رہبر نکلیں گے، ہدایت کے امام پیدا ہوں گے۔ تو تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑی سی مدت میں آپ نے کایا پلٹ دی، انقلاب برپا کر دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، وہ دوسروں کے محافظ بن گئے۔
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے اور اسلام پر، دین پر چلنے والے بن گئے، قرآن کو پڑھنے والے بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیاں جوڑنے والے بن گئے، زندگیاں قربان کرنے والے بن گئے، اسلام کے لیے تن من دھن ہر چیز قربان کرنے والے بن گئے، گھروں کو چھوڑ دیا، رشتوں کو توڑ دیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، کاروبار تباہ کرا لیے، اپنے باغات اجاڑ لیے اور اپنے دوستوں سے ناراضگیاں پیدا کر لیں، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کوئی امید نہیں تھی، کوئی توقع نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، جو کتاب لے کر آئے تھے، جو قرآن لے کر آئے تھے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، اگر ہمیں آپ سے محبت ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے، آپ کون سی کتاب لے کر آئے، اس کتاب کے اندر کیا کہا گیا ہے اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی ہے۔ اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، آپ کے پیغام کو اپنے سینے سے لگائیں، دل و جان سے قبول کریں اور اس پر عمل کریں، تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہدایت کے راستے، کامیابیوں کے راستے کھول دیں گے، جس طرح صحابہ کرام کے لیے کھول دیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، دنیا میں غلبہ دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، خلافت سے نوازتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کی مخالفت کرے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اللہ کی کلام لے کر آئے، قرآن مجید لے کر آئے، اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی آپ کی آمد کا مقصد ہے، اور یہی آپ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کی ایک ایک بات یہ درست ہے، 100% حقیقت پر مبنی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ تو سب سے بڑی چیز، اہم چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے دنیا کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت، میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اپنی طرف سے کتاب، وحی عطا فرمائی، جو اس وحی کو پکڑے گا، اس کتاب کو تھامے گا، اس قرآن کو پڑھے گا اور سیکھے گا، وہ تم میں سے بہترین ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا فَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ مِّن بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، اس کے بارے میں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ جو قرآن آپ پر لے کر آئے ہیں، جو قرآن ساری زندگی آپ نے پڑھ پڑھ کر سنایا ہے، جہاں موقع ملا ہے اس قرآن کو لے کر پہنچے ہیں۔ اس قرآن کا پیغام دنیا کے بادشاہوں تک پہنچایا ہے۔ میں کہ اس قرآن کے بارے میں جب بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں، کسی مجلس میں اکٹھے ہوں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں سکھائیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کی تدریس کریں، اس کو سمجھیں اور سمجھائیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھ کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے قرآن سیکھنے والا، کوئی ہے قرآن کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا؟ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حکم دیا ہے کہ قرآن پر غور کرو، اس کو سیکھو۔ اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سکھانے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، جو پیغام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر، ایسی مجلس پر، ایسے مجمع پر سکینت نازل ہوتی ہے، دلوں کی راحت یہ ان کو حاصل ہوتی ہے، سکون ان کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، مالک الملوک کی کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی کلام ہے۔ میں اس کے پڑھنے سے، سیکھنے سے، سکھانے سے سکینت یہ نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے ایسی مجلس کو، ایسے مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کو لکھتے ہیں۔ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قرآن کو سیکھنے سکھانے کی، جو قرآن آپ غار حرا سے لے کر آئے، نبی بننے کے ساتھ جو آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا گیا، اس کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ میں وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں، عرش پر، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، اللہ کی کتاب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، آمد کے ساتھ، بعثت کے ساتھ آپ کو دیا گیا، اور اس کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا گیا، اس کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا، یہ اس قرآن کی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ آدمی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح باہر جنگل کی طرف جائے، کسی وادی کی طرف جائے، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، بغیر کسی زیادتی ظلم کے، اس کو وہاں سے 2 اونٹنیاں مل جائیں اور وہ ان کا مالک بن جائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ 2 اونٹنیاں اس کو حاصل ہو؟ 3-4 لاکھ روپیہ روزانہ اس کی آمدنی ہو، 2 اونٹنیوں کا مل جانا 3-4 لاکھ آمدنی کے برابر ہے، مہینے کی نہیں، روزانہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے، کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے یہ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا یہ تو دنیا کی اونٹنیاں ہیں، دنیا کا مال و متاع ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، اور وہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی، قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھے، اس کے لیے ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جو 3 سیکھے گا اس کو 3 جتنا، اور جو 4 سیکھے گا اس کو 4 کے برابر۔ خوشی ہونی چاہیے اور اس کو فائدہ سمجھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی، جو آپ کی آمد کا مقصد ہے، جو آپ غار حرا سے لے کر آئے ہیں، پوری قوم کے لیے لے کر آئے ہیں، اس کی آپ فضیلت بیان کر، اس کو سیکھنے کی، اس کو سکھانے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے ذریعے سے پھر دنیا میں، آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی آمد کے، بعثت کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نصیب فرمائے، اس قرآن کو، اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔